فضیلت کی دنیا میں جائیں گے تو رسول خدا نے ایک ایسی حدیث بیان کی ہے بخورت تمام زندگی. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی ہے، ایک ایک حدیث پہ انسان کی ساری زندگی گزر جائے گی، بس ختم نہیں ہوگی. فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. السلام علیکم ناظرین، پروگرام معادن الحکمہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد تجمل زیدی. تو ناظرین، ایام شہادت امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، تو شہادت کی مناسبت سے آپ تمام مومنین، بالخصوص رہبر معظم و بالاخص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں. تو آج کے پروگرام میں ایک بار پھر جناب حجت الاسلام المسلمین سید سجاد اطہر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. قبلہ صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار کیا، آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر اس پروگرام کو نور بخشا. قبلہ صاحب، ایام شہادت امیر المؤمنین کے حوالے سے آج آپ ہمارے سامعین سے، ناظرین سے گفتگو فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی علی ابن ابی طالب الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری. حمد و ثنا بارگاہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جس کی قبضہ قدرت میں کائنات کا وجود ہے. درود و سلام ہو حقیقی بندگان الہی، حقیقی عبادت گزار اور بندگی پروردگار کا حق ادا کرنے والی ہستیوں پر، یعنی محمد و آل محمد پر. اور درود و سلام ہو امام عالمین حجت اللہ فی الارضین، اور درود و سلام ہو امام المتقین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی روح مطہرہ پر اور جسم مطہر پر. میں ایک بار پھر سے آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس معادن الحکمہ پروگرام میں خدمت کا شرف بخشا. بہت شکریہ. ذرا نوازی فرمائی آپ نے. امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ ان کی زندگی اور شہادت کے حوالے سے گفتگو ہو جائے. ایک انتہائی اہم موضوع ہے. سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا ہنر یہ عام انسانوں کے اندر نہیں ہوتا، اور میرے پاس بھی یہ ہنر موجود نہیں ہے. سمندر کو کوزے میں بند کر کے پیش کرنے کی عادت کریں، اور اس کا نمونہ وجود مبارک حضرت علی ابن ابی طالب. خداوند عالمین نے تمام تر چیزوں کو علی علیہ السلام کے وجود میں جمع کر کے، یعنی سمندر کو کوزے میں بند کر کے علی علیہ السلام کو ہمارے حوالہ کیا. سبحان اللہ. کائنات کا حوالہ کیا. علی جب کائنات میں آئے تو بہت ساری چیزیں کھل گئی. رسول کی رسالت اور اس کا اقرار کرنے والا، ان کی حمایت کرنے والا لوگوں میں کوئی نہیں تھا. جب رسول اعلان رسالت کر رہے تھے سب دشمن تھے رسول کے. بے شک. یہ تنہا علی ابن ابی طالب تھا جو کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی حمایت کے لیے تیار ہوں. جب رسول نماز پڑھ رہے تھے رسول کے پیچھے نماز پڑھنے والا کوئی نہیں. علی ابن ابی طالب ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر آپ نماز پڑھیں تو میں آپ کے تابع ہوں، پیروکار ہوں. فضیلت کی دنیا میں جائیں گے تو رسول خدا نے ایک ایسی حدیث بیان کی ہے بخورت تمام زندگی. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی ہے، ایک ایک حدیث پہ انسان کی ساری زندگی گزر جائے گی، بس ختم نہیں ہوگی. فرماتے ہیں کہ یا علی انت منی بمنزلت الرأس من الجسد،
سبحان اللہ، سوچنے کی، بہت زیادہ سوچنے کی حدیث. اے علی، تیری میری نسبت جو ہے وہ سر اور دھڑ کی نسبت ہے. سبحان اللہ، جیسے سر کی اہمیت بدن پر ہے، وہی آپ کی اور میری حیثیت ہے. میں اس کو صرف بہت سارے تعبیر کرنے والوں نے اس کی تعبیر کی ہے کہ علی کی حیثیت سر کی ہے رسالت کے لیے، یعنی امامت سر کی مانند ہے رسالت کے لیے، جس میں رسالت کے لیے. لیکن میں اس کو یوں تعبیر نہیں کروں گا، میں یہ کہوں گا کہ رسول فرمانا چاہتے ہیں آپ اور میری نسبت سر اور دھڑ کی نسبت ہے. یعنی اگر میں ہوں تو آپ ہے، اگر آپ ہیں تو میں ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی رسول کو سر قرار دیا جائے تو علی کا وجود رسول پر موقوف ہے، سبحان اللہ، اور رسول کو سر قرار دیا جائے تو یعنی علی کا وجود رسول پر موقوف ہے، اور علی کو سر قرار دیا جائے تو رسول کا وجود علی پر موقوف ہے. سبحان اللہ. تو یہ نقطہ اس میں بہت ہی امپورٹنٹ، یہ بہت ہی جامع حدیث ہے. اور اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی جو ہے رسول رسالت مآب کی زبانی، علی کی تعریف کرنے کے لیے، علی کی زندگی بیان کرنے کے لیے یا خدا کی زبان چاہیے یا رسول کی زبان چاہیے. میں آج بھی کسی پروگرام میں گفتگو کر رہا تھا تو شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ہے، کرنے کی بہت ساری گفتگو ہے، لیکن ہمارے پاس وقت کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم زیادہ گفتگو نہیں کریں گے. ایک اور حدیث ہم بیان کریں گے امیر المومنین علیہ السلام کی جامع زندگی کے حوالے سے. رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ اعلم الناس بعدی علی، سبحان اللہ، اعلم الناس سو امتی علی. یہ دو حدیث ہیں، سبحان اللہ، مفہوم ایک ہے. بے شک، کہنے کا مطلب ہے میرے بعد جو میری امت میں سب سے زیادہ جاننے والا علم والا ہے وہ علی ہے، سبحان اللہ، یا یہ کہ میری امت میں جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے وہ علی ہے. یہ دونوں حدیث ایک ہی مفہوم پر دلالت کرتی ہیں. یعنی علم علی آپ دیکھیں، آدم کے زمانے کا علم بھی ہے. اب آدم کا زمانہ تو بہت قریب ہے، بے شک، اس سے پہلے والے زمانوں کے علم بھی علی کے پاس ہے. سبحان نہج البلاغہ کے ابتدائی خطبے کی طرف آپ سب سے پہلی والی خطبے کی طرف دیکھیں، جس کو دیکھ کر مسیحی علماء کہتے ہیں کہ یا کائنات علی نے بنائی یا ان کے سامنے بنائی گئی. ہے. سبحان اللہ، ٹھیک ہے آجا. تو اس حدیث میں اس میں آپ کیا بیان کرتے ہیں کہ بھائی کائنات کیسے وجود میں ہے؟ علی بیان کرتے ہیں کائنات پروردگار عالم نے پہلے ہوا خلق کیا، اس کے اوپر دوش پر پانی رکھا، پانی کو چلانے کے لیے ایک اور ہوا، اس کے اوپر ایک اور ہوا، اور اس کے اوپر پانی، اور پانی کو چلا چلا کر اس سے اس کے اسارے سے جو ہے مٹی خلق کی، اور اس مٹی میں جو سب سے پہلے پاکیزہ مٹی ہے وہ محمد و آل محمد کے لیے طینت کے طور پر انتخاب کیا. سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد کائنات، اس کے بعد زمین، اس کے بعد آسمان، اس کے بعد شب و روز یہ کیسے ہو گئے، وہ سب علی بیان کر رہے ہیں. یعنی آدم سے پہلے والے زمانے بیان کر رہے ہیں. بے شک، معلوم ہوا کہ خداوند عالمین نے علم کے سمندر کو علی کے کوزے میں بند کر دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس کے بعد فرماتے ہیں رسول گرامی اسلام اقضى الناس فی امتی علی، احفظ الناس، یعنی سوچ سمجھ کر تمام حقائق کے پیش نظر حق بجانب فیصلہ دینے والا اگر کوئی قاضی ہے تو علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ، سبحان یہ رسول فرماتے ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے. یہ بھی ایک بہت جامع حدیث ہے، ان پہ بہت زیادہ گفتگو کی ضرورت ہے. میں فضائل امیر المومنین ان کی زندگی کے حوالے سے تو، اور علی نے یہ کر کے دکھایا ہے. عالم الناس ہونا بھی ثابت کر دیا، اقضى الناس ہونا بھی ثابت کر دیا. علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت. گویا علی کی زندگی بندگی کا مجسمہ اور خلاصہ یہ بندگی علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ، اسی لیے تو رسول نے فرمایا تھا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی فضیلت، علی کی عبادت کے بارے میں گفتگو کرتے ہو، تم علی کی عبادت بیان کر کے علی کی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہو، علی کی سخاوت بیان کر کے علی کی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہو. رسول کی یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. وہ اس لیے کہ ساری کائنات میں ثقلین جن و انس کی عبادت سے زیادہ علی کی ایک ضربت کی فضیلت ہے. تو علی کی عبادت کی فضیلت کتنی ہوگی، علی کے سجدے کی فضیلت کیا ہوگی، علی کی بندگی، علی کے چہرے پر جو
خضوع اور خشوع کے عالم میں، راز و نیاز پروردگار کے عالم میں جو آنسو کے قطرے گر گئے ہیں، بہہ گئے ہیں، اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اس پہ بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ علی یعنی اسارۂ کائنات ہے، یعنی چکیدہ کائنات ہے، خلاصہ بندگی علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ علی کی زندگی ہے، اس سے زیادہ ہم آگے نہیں جا سکتے۔ ساری دنیا علی کی دشمنی میں لگے رہے۔ رسول کے بعد آپ نے دیکھا، رسول کے زمانے میں علی کے ساتھ دشمنی تھی، ایسی بات نہیں ہے کہ رسول کے بعد علی سے دشمنی شروع ہو گئی ہو۔ رسول کے زمانے میں علی سے دشمنی کرتے تھے۔ جب رسول اعلان فرماتے تھے، ایک مرتبہ حدیث ہے رسول گرامی اسلام کی حدیث، تبرکن عرض کروں کہ اب وقت بھی شاید ہمارے پاس بہت کم بچ گیا ہو کہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے فرماتے ہیں، من اراد ان ينظر الى علم آدم سبحان اللہ، الى آدم فی علمہ وإلى النوح فی تقواہ وإلى ابراہیم فی حلمہ سبحان اللہ، وإلى موسیٰ فی ہیبتہ سبحان وإلى عیسیٰ فی عبادتہ فلینظر الى علی بن ابی طالب۔ سبحان اللہ، فرمایا آدم کے علم کو جاننا چاہتا ہوں، آدم کا علم، یہ کیوں فرمایا؟ آدم کے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہو تو علی کی طرف دیکھو، یہ نہیں کہا نا۔ بے شک، فرمایا آدم کے علم کے بارے میں، یعنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام زمانوں کا، تمام چیزوں کا، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، شجر ہو، حجر ہو، یعنی نباتات میں سے ہو یا انسان حیوانات میں سے ہو، جو بھی مخلوق اس کائنات میں ہے، سب کا علم آدم کو دیا تھا اللہ نے، بے شک، اور قیامت تک۔ اسی لیے آدم کا علم بہت ہی امپورٹنٹ پہلو ہے، موضوع ہے۔ اس لیے رسول نے فرمایا اگر کوئی چاہتے ہیں آدم کے علم کی طرف نگاہ کرے سبحان تو علی کی طرف دیکھ۔ تقویٰ کے معیار میں دیکھیں تو یہ ساری گفتگو جو ہے بھی، چونکہ ہمیں زیادہ وقت زیادہ نہ لو، تو جب یہ حدیث بیان فرمائی تو اطراف میں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ علی کے دشمن ہو گئے تھے۔ بے شک، جب رسول نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اسی وقت بہت سارے لوگ دشمن ہو گئے تھے۔ جب رسول نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، سبحان اللہ، اسی وقت لوگ علی کے دشمن ہو گئے تھے، چونکہ دنیا، یہ دنیا اور یہ انسان کسی دوسرے کی فضیلت کو برداشت نہیں کرتے، نہیں کر سکتے، اور دشمنی اسی سے بن جاتی ہیں۔ آج بھی دنیا میں بہت ساری دشمنیاں ہیں، پارٹیز کے درمیان دشمنیاں ہیں، بے شک، انسان محلوں میں لوگوں کے درمیان اور گروہوں کے، نسلوں کے درمیان، قوموں کے درمیان دشمنیاں ہیں تو صرف اس لیے ہے کہ اس سے اس کی فضیلت برداشت نہیں ہو رہی ہے، سبحان اللہ، اور اسی سے، اور امیر المومنین کے حوالے سے بھی یہی ہے۔ اور یہ سلسلہ اس وقت سے شروع تھا جب رسول کا زمانہ آیا، امیر المومنین نے عدالت کا نظام قائم کیا، کوفے میں عدالت کا نظام۔ ایک گروہ تھا خوارج کا، جیسے سب لوگ جانتے ہیں، بس مختصر کروں کہ شہادت تک آ جاؤں۔ کعبے میں معاویہ کا کارکن اور علی کے کارکن کے درمیان تھوڑی سی بحث ہو گئی، گفتگو ہو گئی، اور اسی پہ خوارج نے کہا کہ یہ دونوں جو ہے دین سے نکل گئے اور کعبے کی توہین ہو گئی ہے معاویہ کی وجہ سے اور علی کی وجہ سے، لہذا انہوں نے فیصلہ کیا معاویہ کو بھی مار دیں گے، امراض کو بھی مار دیں گے، اور علی کو بھی ماریں گے۔ اور ان میں سے ایک جس نے کعبے میں قسم کھائی تھی عبد الرحمن ابن ملجم تھا، علی کا چاہنے والا تھا لیکن خوارج تھا، وہ علی کی فضیلت سمجھنے والے لوگوں میں سے نہیں تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ علی کے ساتھ رہے، بے شک، وہ آگے کوفے میں پہنچا تو قطامہ سے ملاقات ہو گئی۔ دیکھیں ایک سسٹم چلاتے ہیں یہ لوگ، بے یہ شک، دہشت گردی کرنے والے ہوں، ایسا ہی، قتل کرنے والے ہوں، وہ ایک نظام چلاتے ہیں۔ ادھر ان کے لوگوں کے ذہن میں، ابن ملجم وغیرہ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی، یار یہ لوگ دین سے نکل گئے ہیں، دین میں اختلافات کر رہے ہیں، معاویہ اور علی کی وجہ سے یہ سارے اختلافات ہو رہے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان کو قتل کر دیں۔ اس کا ذہن بڑھا دیا، اس کا دماغ جو ہے وہ پر کر دیا کہ علی دشمنی اس کے ذہن میں لگا دی، دین دکھا کر، کعبہ دکھا کر۔ پھر اس کے بعد نظام چلایا، ادھر تیار رکھا ہوا اس کے لیے بندہ مدد کرنے والے۔ قطامہ سے ملاقات ہو گئی، قطامہ نے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو میں بھی چاہتا ہوں تم سے شادی کروں، تم خوبصورت لڑکی ہو۔ کہا ٹھیک ہے، اتنے پیسے مجھے چاہیے اور یہ تھوڑا کچھ کام ہے، ان میں سے ایک کام جو ہے وہ علی علیہ السلام کو شہید کرے، یہ کر کے آؤ، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عبد الرحمن جو ہے وہ مان مان گیا،
ایک تو ادھر سے اس کو دینی جذبہ اس کے اندر لگا دی گئی ہے، جذبہ اندر سے باہر نکل آ رہا ہے کہ بھئی کعبے کی توہین ہو گئی ہے، ہاں دین کی توہین ہو گئی ہے، لہٰذا مجھے چاہیے کہ میں ان کو قتل کر دوں۔ امام حسن علیہ السلام نے جب علی کی شہادت کے بعد ابن ملجم سے خون کا جو ہے بدلہ لینا چاہ رہا تھا، تو اس وقت مولا نے فرمایا ابن ملجم کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ معاف کر دے تو بڑی بات ہے، لیکن اگر آپ مجھے معاف کریں گے تو میں جاؤں گا شام میں جا کے معاویہ کو قتل کروں گا۔ یہ دیکھیں اس کے اندر جو جذبہ ہے وہ کہاں سے بنا ہے؟ وہ لوگوں نے جس طرح دین دکھا کے، آج بھی بہت سارے اسی طرح ہو جاتے ہیں، خیر جیسے بھی ہو، تو وہ آ گیا اور 19 رمضان کی صبح علی کو عام حالت میں کوئی نہیں مار سکتا تھا۔ علی وہ ہے جس کے قدموں سے تیر نکالتے ہیں لوگ سجدے کی حالت میں، اور علی کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ علی عبادت میں، خدا کی عبادت میں اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ ساری دنیا کے خیال علی کے ذہن سے چلے جاتے ہیں، اور علی غرق عبادت الہی ہو جاتے ہیں، اور کسی چیز کا علی کو خیال نہیں رہتا۔ صرف وہ ایک مرحلہ ہے، وہ علی سجدے میں جب چلا جاتا ہے۔ اور ان کو پتا تھا، ابن ملجم کو بھی پتا تھا کہ علی کو کس وقت مارنا چاہیے، وہ کہنا علی سے کوئی شیر خدا ہے، اسد اللہ الغالب ہے، اس کو شہید کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، مگر یہ کہ اگر کریں گے تو سجدے کی حالت میں علی کو شہید کرنا چاہیے، اس وقت ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ابن ملجم نے جب علی علیہ السلام سجدے کی حالت میں تھے اس وقت اس نے وار کیا، اور اسی وار سے زمین و آسمان کے درمیان میں آواز گونجی، تہدمت واللہ ارکان الہدا، ہدایت کے ستون منہدم ہو گئے، چراغ ہدایت بجھ گیا، عدالت کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ جبریل فریاد کر رہے ہیں، اور اس طرف سے جب جبریل کی آواز آتی ہے، کہیں سے حسن کی آواز آتی ہے یا ابتا، کہیں سے حسین کی آواز آتی ہے یا ابتا، کہیں سے زینب کبریٰ فریاد کرنے لگتی ہے یا ابتا فدا کا یا وسیع رسول اللہ، قربان جاؤں بابا جان، اے میرے نانا کے وسیع، اے امام المتقین، میری جان قربان آپ پر، کہ یہ کیا سن رہی ہوں زینب، آج آپ کی شہادت کی خبر آ رہی ہے۔ تو یہ شہادت کے ایام ہیں، آج شب شہادت امیر المومنین علیہ السلام ہے، کائنات غم میں ہیں، سب رو رہے ہیں۔ زیادہ وقت لینا نہیں چاہوں گا، بس تسلیت عرض کروں امام زمان اجل اللہ فرج شریف کی خدمت میں، یا صاحب الزمان، جہاں بھی آپ تشریف فرما ہیں ہماری طرف سے تسلیت قبول کیجئے، ہم آپ کی خدمت میں عرض تعزیت کرتے ہیں آپ کے جد کی شہادت کی مناسبت سے۔ اے میرے مولا، جہاں بھی آپ تشریف فرما ہیں، آج شب قدر بھی ہے اور آج شب شہادت بھی ہے، تو اگر آپ جہاں شب قدر کے اعمال انجام دے رہے ہیں، اگر آپ نجف پہنچے، اگر آپ کوفے میں پہنچے، تو اپنے جد کے حضور میں ہمارا سلام بھی عرض کیجئے، مولا ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں، تاکہ ہم بھی حقیقی معنی میں محمد و آل محمد اور آپ کی سیرت، علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سلامت رہیں مولا، آپ کو سلامت رکھیں۔ تو ناظرین، آج کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے جناب حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد اطہر صاحب۔ قبلہ صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کو نور بخشا۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔